اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من زار قبر الحسین عارفا بحقہ وجب لہ الجنہ۔ حضور کی مشہور و معروف حدیث وافی ہدایہ ہے کہ جس شخص نے بھی مولا حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کیا، ان کی قبر کی زیارت معرفت کے ساتھ کیا، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ہر جگہ لفظ معرفت کا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں پہ بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کا مسئلہ آیا ہے وہاں پہ معرفت کے ساتھ یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ اگر ائمہ خدا علیہ السلام کی آپ زیارت کرتے ہیں تو انشاءاللہ جنت آپ کی مشتاق ہے اور آپ انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے۔ یہ حضور کی مشہور معروف حدیث ہے۔ عزیزو، جیسا کہ ابھی جو ہے وہ ہمارے برادر بزرگ اکبر اعجاز صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ قافلہ 15واں سال اس قافلے کا، 2009 سے یہ قافلہ ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی آن بان شان کے ساتھ جا رہا ہے سرزمین کربلا پر، اور ساری زیارتوں سے مشرف ہو کے یہاں تک واپس آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے زائرین کو کسی بھی اعتبار سے کہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ زیارت کا سفر ہے اور سفر زیارت ہو یا مکمل سفر ہو تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو احساس ہوتا ہی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سفر ہے آپ کا، یہ حضر نہیں ہے، یعنی گھر نہیں ہے۔ لہٰذا پوری ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے زائرین کو کہیں تکلیف نہ ہونے پائے، لہٰذا ہم ہر مقام پہ اپنے زائروں کو لے کے جاتے ہیں، خود زیارت کراتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، زیارت پڑھاتے ہیں اپنے زائروں کو، تاکہ ان کی مکمل کا محقق زیارت ہو جائے۔ بس عزیزوں، میں آپ کے سامنے وقت نہ لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ زائرین امام، عاشقین امام، راہیان کربلا کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع جو راہیان کربلا، عاشقان کربلا، عاشقان حسینی اور حسین کے چاہنے والوں کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ 50 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جو روانہ ہو رہا ہے کربلا کی زیارات کے لیے، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اہل جلال پور کی طرف سے وہاں پہنچ کر امام کا سلام پہنچائیں گے، اور وہاں پہ جتنے بھی افراد کا نام یاد ہے کما حقوق کی طرف سے ہم نائب الزیارہ ہوں گے۔ یہ پہلے اپنے وطن کے افراد کا سلام اپنے مولا کی خدمت میں پہنچائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنا کچھ مدعا امام کی بارگاہ میں رکھا جائے گا اور پیش کیا جائے گا۔ بس چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں سے فوری طور پہ مجلس کے اختتام پہ جتنے بھی زائرین ہیں یہاں سے فوری طور پر سیدھے بس کی طرف جائیں گے، اور بس وہاں پہ لگی ہوئی ہے جہاں پہ بھارت بس رکتی ہے، وہاں پہ سامان بھی رکھے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ادھر مجلس تمام ہو، زیارت پڑھیے اور آپ حضرات سیدھے بس پہ چلیے، تاکہ ہم وقت سے اپنی منزل کی طرف کوچ کریں اور اپنی منزلیں پہنچ جائیں۔ بس میری بات تمام ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بارش کا موسم ضرور ہے، لیکن اس کو آپ زحمت نہ سمجھیے گا، یہ بارش جو ہے آپ کے لیے رحمت ہے، اور راہیان کربلا کے لیے بارش جو رحمت پروردگار کی شکل میں آ رہی ہے یہ آپ کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کے ذریعے سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بھی 28 تاریخ کو نکل رہے ہیں، یہاں سے نجف جائیں گے، نجف کے بعد پھر کربلا، عاشورہ انشاءاللہ کربلا میں ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو ہے سیدہ زینب کی زیارت کرنے کے لیے، ایک بھائی کا پرسہ بہن کو دینے کے لیے ہم شام پہنچیں گے، اور 6 دن کی مسافت کے بعد
پھر انشاءاللہ وہاں سے ہم ایران واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر زیارت امام رضا علیہ السلام اور ساری زیارتیں, اس کے بعد سرزمین قم پہ انشاءاللہ یہ ہمارا پورا زیارت کا سفر ہوگا. عزیزو ذرا آپ احساس کرو کہ آپ زیارت کے لیے نکل رہے ہو, مولا آپ کو بلا رہے ہیں. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, اپنا یہ شرف ہے کہ مولا جسے بلا رہے ہیں وہ مولا کے دروازے تک جا رہا ہے, اور یہ اپنا اپنا نصیب ہے. عزیزو زندگی کی معراج ہے, زندگی کی معراج. اگر اللہ نے نوازا ہے, مولا نے دیا ہے, تو آپ زیارت کے لیے ضرور چلیے, ضرور چلیے, ضرور چلیے. اس لیے کہ سب کچھ رکھا رہ جائے گا, یہی کام آنے والا ہے. اور وہ حسین کا زائر کتنا لائق مبارکباد ہوگا جو اپنے کو امام کا زائر کہلا رہا ہوگا. بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا شرف ہے اگر کوئی حسین کا زائر اپنے کو کہلا رہا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے امام کے زائر کا نام جو ہے جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. اس کے بعد سے آپ کی روحوں نے لبیک کہا تھا, جو کربلا میں حسین نے یہ کہہ کے پکارا تھا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے جو کوئی میری مدد کو آئے, ہے جو کوئی میری مدد کو آئے. آپ جانتے ہیں اس وقت روحوں تک نے لبیک کہا تھا. اور یہی نہیں عزیزو, مقاتل نے لکھا ہے کہ شہداء کے لاشیں زمین کربلا پہ تڑپنے لگے تھے, اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی تھی, مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے, مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آتے. اس لیے کہ حسین کا یہ جملہ تھا, اے میرے چاہنے والو, اے میرے با وفا اصحاب, کہاں ہو حسین اکیلا ہے, سرزمین کربلا پہ حسین اکیلا ہے. اگر باران رحمت تھوڑی دیر کے لیے ہو رہی ہے, اس کو زحمت نہ سمجھیے گا. یہ آپ راہیان کربلا کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہو نا, اسے زحمت نہ سمجھیے گا. یہ افراد اسی بارش کے رحمت کے سائے میں یہاں سے کربلا جا رہے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد سب کے لیے دعائیں خیر کریں گے. ہاں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا مجمع آیا سب کو خدا حافظ کرنے کے لیے, سب کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے, مگر ذرا کربلا میں حسین کی تنہائی کو دیکھو, ذرا کربلا میں حسین کی تنہائی کو دیکھو. اکبر مارے جا چکے, اون محمد دنیا سے جا چکے, عباس علمدار کے بازو قلم ہو چکے, حبیب مارے جا چکے, مسلم ابن اوسجا مارے جا چکے ہیں, ہلال شہید ہو چکے ہیں. حسین زہرا کا لال مقتل کربلا میں اکیلا ہے, اور اس کے بعد آواز دے رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے, مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور آتے. ذرا آپ سوچو, ذرا آپ احساس کرو عزیزانو, حسین کی شہادت کے بعد ایک بہن ہے جو مقتل کربلا میں اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے. اور ایک جملہ علامہ صاحب صحیفہ کربلا نے لکھا ہے, جملے پہ ذرا غور کرے. کہتے ہیں کہ بہن نے بھیا کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد آواز دی, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے. معاملہ یہ تھا کہ بہن بھائی کے پامال شدہ لاشے کو پہچان نہ پائی, اتنا لاشا پامال کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ 7 مرتبہ زینب نے بھیا کے لاشے کا طواف کیا, اور طواف کرتے کرتے ماں کی وصیت یاد آئی. ماں نے جاتے جاتے کہا تھا, بیٹی زینب جب کربلا کے مقتل سے گزر ہو, اے میری بیٹی زینب جب کربلا کے مقتل سے گزر ہو تو یہ خیال رہے, میری ایک وصیت ہے, میرے لال حسین کے لاشے کا بوسہ لے لینا, میرے لال حسین کے لاشے کا بوسہ لے لینا. جب طواف کر رہی تھی زینب اولیاء مقام تو یہی ماں کی وصیت یاد آئی, اماں آپ کا لال زخموں سے چور ہے, میں کیسے بوسہ لوں, کہاں پہ بوسہ لوں. طواف کرتے کرتے عزیزوں میری بات تمام ہو گئی. مقاتل نے لکھا, طواف کرتے
کرتے. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام کٹے ہوئے گلے کے پاس آ کے رکی. ارے جھک کے بھیا کے گلے کا گلوئے بریدہ کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کا اماں بکی کا رخ کر کے کہا اماں میں نے آپ کی وصیت کو پورا کر دیا. اے اماں آپ کا لال مقتل کربلا میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے مگر آپ کی بیٹی زینب اتنی مجبور ہے اسے کفن نہ دے سکی اسے دفنا نہ سکی بلکہ رسن بستہ ہو کے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام شام سے بازار شام جا رہی ہے. شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را. اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس سے عزا کو قبول فرما. پروردگار راہیان کربلا کو ان کی منزل کی اور اس کے اصل مقصد تک ان کے اصل ہدف تک پہنچا. پروردگار ان کی ہر مشکلات کو دور فرما ان کی ہر مشکل کو برطرف فرما. پروردگار اگر کسی کی کوئی مشکل ہو کوئی رکاوٹ ہو اس کے سفر میں تو مالک تجھے ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ پروردگار اس کی مشکلات کو دور فرما اس کی مشکلات کو حل فرما. چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ قبرستان بھی ہے یہاں پہ ہمارے مومنین بھی سو رہے ہیں لہذا آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات بالخصوص کامران حیدر کی روح کو صلی سبا فرما دیجئے.